بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی فرقہ تھا جو سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے۔ آپ کے پردہ کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے آپ کی ٹیچنگز کو بخوبی قائم رکھا اور بخوبی اپنے ڈسینڈنٹس تک پہنچایا۔ جو باتیں جتنے زیادہ لوگوں سے ہوتی ہوئے گزرتی ہیں ان میں اتنی ہی تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں میں کئی فرقے موجود ہیں، لیکن قرآن کا محافظ خود اللہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہوگا۔ قرآن کی آیات میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا اور قرآن سب سے سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور آج میکسیمم مسلم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے صرف تلاوت کرنے کے لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ صرف ماہ رمضان میں قرآن کھولو اور 2-3 دفعہ مکمل کر لو۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے کہ ہم سیکھیں اور عمل کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ کتاب دنیا کی سب سے سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم کوئی غلط مطلب نہ نکال لیں۔ ہاں، بہت سی آیات سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک آیت پر علماؤں کے کئی قول موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں ہی نہ۔ ترجمے والے قرآن میں ہر آیت کا ڈسکرپشن یا تفسیر دی ہوتی ہے۔ ایک آیت پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ اور اگر کوئی سکھانے والا، کوئی استاد آپ کو مل جائے تو کیا بات ہے۔ جب ہم بڑے بڑے عالموں کی، مولویوں کی تقریر اور بیانات کو سنتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری زندگیوں میں ان تقریروں سے بدلاؤ بھی آتے ہیں، لیکن بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لائف ٹائم کے لیے ان باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اکثر ہم ان نیک ہدایت یافتہ مولویوں جیسے پرہیزگار نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود پڑھا ہے اور ہم نے صرف سنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ نے دیا وہ ہے پڑھنے کا۔ جو باتیں ہم خود سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں وہ باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور داعمر ہم پر اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہے۔ ایک چیز اور جو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جن کی زندگی تمام انسانیت کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، جن کی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے لیے ہدایت ہے، جن کی تعریف بڑے سے بڑے الفاظوں میں بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اب جا کے میں نے دین اسلام کو سمجھا ہے۔ اور جب آپ دین کو سمجھ لوگے، آپ کا ایمان کئی گنا مضبوط ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ دین کو اور ڈیپتھ میں جا کے سمجھنا چاہتے ہو تو بڑے بڑے امام، عالم اور بزرگوں کی کتابیں پڑھ سکتے ہو۔ لوگوں نے اس آرڈر کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان آپ سے کہے کہ مجھے دین اسلام سیکھنا ہے، مجھے کیا پڑھنا چاہیے، آپ ضرور اسے قرآن ہی ہینڈ اوور کرو گے۔ مگر افسوس، آج ہم خود ہی قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں اور آج کے مسلمان میں ایمان کی کمزوری کی وجہ یہی ہے۔ ہزاروں غیر مسلمان قرآن کو پڑھ کر ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے، جبکہ ہم تو دینی ماحول میں پلے بڑھے ہیں۔ بھلے ہی آپ ایک دن میں ایک ہی پیج کیوں نہ پڑھیں، لیکن ہر آیت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کے پہلے اور آخر میں اللہ سے دعا مانگیں۔ جب شروع کریں تو کہیں یا دل میں ارادہ کریں، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے قرآن پڑھنے کے قابل بنایا ہے۔ یا اللہ مجھ سے تیری کتاب کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور آخر میں دعا مانگیں، یا اللہ میں نے سمجھنے میں جہاں غلطی کری مجھے معاف فرما اور مجھے اس غلطی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے ٹھیک سمجھا ہے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک سچا اور اچھا مسلمان بنائے۔